السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالوالدین احسانا، صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اجالا جس کا ہے دو جہاں میں، وہ میرے آقا کی روشنی ہے۔ اجالا جس کا ہے دو جہاں میں، وہ میرے آقا کی روشنی ہے۔ انہی کے قدموں کی برکتوں سے یہ زندگی آج زندگی ہے۔ بے شک۔ اور کہاں ہے دنیا میں شہر ایسا، مدینہ جیسا، مدینہ جیسا ہے فخر جنت زمیں کا ٹکڑا، جہاں مزار نبی نبی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ وہ سبز گنبد، وہ ان کا روضہ، وہ ان کی مسجد کا گوشہ گوشہ، قدم قدم پہ لگے ہے ایسا، فلک سے جنت اتر پڑی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حضرات، آج ہم اور آپ حضور شاہ علیم اللہ خان علیہ رحمت و رضوان کے عرس مقدس میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں آپ کو شہنشاہ ترنم ضیاء یزدانی بہرائچی اور قاری شکیل نظامی پڑرونا کی شاندار نعت خوانی سماعت کرنی ہے، اور مصلح قوم و ملت حضرت علامہ محمد قمر الدین صاحب، جو بلبل کوشی نگر کہے جاتے ہیں، ان کا اصلاحی شاندار خطاب بھی سننا ہے۔ بس ہم لوگ حاضری رجسٹر میں نام درج کرانے کے لیے آتے ہیں، اور یہاں کی حاضری ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی سعادت ہوتی ہے۔ عرس مقدس میں بزرگوں کے دربار میں حاضری دینے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہی ہوتا ہے کہ بزرگوں کے دربار میں اللہ کی رحمت و نور کی بارش ہوتی ہے۔ رحمت و نور کی بارش کے کچھ چھینٹے ہمارے اوپر بھی پڑ جائیں۔ آپ نے سنا ہوگا بہار کی سرزمین پر، بلکہ کچھوچا کی سرزمین پر، بہار نہیں بلکہ کچھوچا کی سرزمین پر، اللہ کے ولی حضرت علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بہت ہی بزرگ ہستی گزری ہے۔ آپ ایک مرتبہ رامپور تشریف لے گئے۔ نواب نے شاندار انتظام کیا، ایک بڑے پلنگ کا انتظام کیا۔ سیدھانے اللہ کے ولی کو بیٹھا دیا، اور پائتانے بیٹھ کر کے وقت کا نواب پنکھا جھل رہا تھا۔ لوگ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے ولی علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ ظاہری زندگی میں تھے، آپ نصیحت کر رہے تھے، اے لوگو اللہ سے محبت کرو، رسول پاک سے محبت کرو، اور بزرگوں کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اس لیے کہ جو بزرگوں سے قریب ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے قریب ہوتا ہے۔ بے شک، واہ۔ سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، کہتا حضور آپ کی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے،
کہ جو اللہ والوں سے قریب ہوتا ہے، بزرگوں سے قریب ہوتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے قریب ہوتا ہے۔ حضرت علی حسین اشرفی میاں نے کہا کھڑے ہو جاؤ، سب سے پیچھے دھوپ میں بیٹھا دیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ شخص پسینہ میں شرابور ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں نے کہاں سے علی حسین اشرفی میاں کو ٹوک دیا۔ وہاں بیٹھا تھا تو چھت کے شامیانے کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، وہاں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی لگ رہی تھی، اور میں نے ٹوک دیا تو انہوں نے مجھ کو سب سے پیچھے دھوپ میں بیٹھا دیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو بلایا اور آپ نے پوچھا نواب صاحب آپ پنکھا مجھ کو جھل رہے ہیں یا اس کو جھل رہے ہیں؟ نواب نے کہا حضور اس کم بخت کی کیا مجال ہے، اس کو پنکھا میں جھلوں، اس کی طرح تو میرے نوکرو چاکر ہیں، پنکھا میں آپ کو جھل رہا ہوں۔ اللہ کے ولی نے فرمایا یہ تو کہہ رہا ہے وہاں مجھ کو بھی ہوا لگ رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے ولی نے کہا، اللہ کے ولی نے کہا اے نادان، میں بھی تو یہی سمجھا رہا تھا کہ اللہ کی رحمت اللہ والوں کے لیے اترتی ہے، جو اللہ والوں سے قریب ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے قریب۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بزرگوں کے دربار میں حاضری کا مقصد یہی ہوتا ہے، اور یہ بزرگ کل نفس ذائقۃ الموت کے مطابق موت کا مزہ چکھتے ہیں۔ غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، لیکن راز الہ آبادی نے بہت پہلے کہا تھا کہ سرکار کی الفت میں مرتے ہیں جو دنیا میں، اللہ کے وہ بندے زندہ ہیں بتا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے، جنازے کی نماز پڑھی جاتی ہے، مگر ان کا جنازہ بولتا نظر آتا ہے میرے جنازے پہ رونے والوں بغور میرے کفن کو دیکھو، میں مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نوجوان بچوں ابھی چھوٹے ہو، تمہاری عمر میں برکت ہونی چاہیے، تم کو لمبی عمر کی ضرورت ہے، تمہارے رزق میں برکت کی ضرورت ہے۔ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت پہلے ارشاد فرمایا تھا تم میں کوئی اپنی عمر میں برکت چاہتا ہو اور اپنے رزق میں برکت چاہتا ہو تو وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا ویوہار کرے۔ اگر تم اپنے والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، اچھا ویوہار کرو گے تو اللہ تمہاری عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا اور تمہارے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا ویوہار کرو۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں باپ کی خوشی اللہ کی خوشی ہے، ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ یاد رکھو اس میں بہت سے حجاج کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے برادر کبیر حافظ و قاری شوکت علی صاحب بھی ہیں، اور بھی حجاج ہوں گے، لیکن یاد رکھو کوئی بھی حاجی حج کرنے کے بعد حج مقبول کے ثواب کی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے، لیکن وہ لوگ اپنے مقدر پہ ناز کریں جن کے باپ زندہ ہیں، جن کی ماں زندہ ہیں، یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو محبت سے ایک نظر دیکھتا ہے تو اللہ اسے ایک حج مقبول کا ثواب۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ دیکھے، میرے آقا نے فرمایا اسی حساب سے اس کو اجر ملے گا۔ زندگی بھر ماں باپ کی سیوا کی جائے، خدمت کی جائے،
لیکن ہم اپنے ماں باپ کے حقوق کو نہیں ادا کر سکتے ہیں. سونے کے برابر بھی انہیں توڑ دو لیکن ماں باپ کا احسان کبھی ختم نہ ہوگا. لہذا آپ اپنی زندگی کا معمول بنائیے. نوجوانوں، اگر ماں باپ زندہ ہو یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہو، اپنی زندگی کا معمول بنا لو. جب گھروں سے نکلو تو اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کر کے نکلو، انہیں سلام کر کے نکلو، ان کی دعائیں لے کر کے نکلو. اگر ایسا کر کے نکلو گے تو تمہارا بگڑا ہوا کام بن سکتا ہے. اگر ماں باپ کے دل کو دکھا کر کے نکلو گے تو تمہارا بنا ہوا کام بھی بگڑ سکتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، بڑے گناہوں میں سے یہ بھی بڑا گناہ ہے کوئی شخص اپنی ماں کو گالی دے، کوئی شخص اپنے باپ کو گالی دے. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی اپنی ماں کو بھی گالی دیتا ہے؟ کیا کوئی اپنے باپ کو گالی دیتا ہے؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اگر کوئی کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے، کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ بھی پلٹ کر کے وہی دہراتا ہے، تو گویا وہ اپنی ماں کو گالی دیتا ہے، اپنے باپ کو گالی دیتا ہے. اے لوگوں، دوسروں کی ماں کو گالی دینے سے پہلے، دوسروں کے باپوں کو گالی دینے سے پہلے یہ سوچ لینا، بظاہر تو تم دوسروں کی ماں کو گالی دے رہے ہو، دوسروں کے باپ کو گالی دے رہے ہو، لیکن حدیث پاک کی روشنی میں حقیقت میں تم اپنی ماں کو گالی دے رہے ہو، اپنے باپ کو گالی. بے شک سبحان اللہ. دنیا میں آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کی سزا میں تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن جو اپنے ماں باپ کا غدار ہوتا ہے، ماں باپ کا بے وفا ہوتا ہے، ماں باپ کے دل کو دکھاتا ہے، تو وہ دنیا ہی میں کسی نہ کسی سزا میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایسا بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نیک ہیں، مکہ جانے کا ارادہ کر رہے ہیں، مقدس ماں سے اجازت طلب کرتے ہیں، ماں نے کہا بھی اجازت نہیں ہے، بغیر اجازت مکہ کے لیے روانہ ہو گئے. ماں کا دل دکھا، ماں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا، اس نے میرے دل کو دکھایا ہے، تو اسے کسی نہ کسی عذاب میں مبتلا کر دے. اللہ اکبر. رات ہوئی، ایک مسجد میں قیام کیا. اتفاق کی بات اس گاؤں میں چوری ہو گئی، لوگ جاگ گئے، لوگوں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا. چور بھاگا، بھاگتے بھاگتے مسجد کے دروازے تک گیا اور پھر کہاں غائب ہو گیا. پورے گاؤں میں لوگوں نے تلاشی لی لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں چلا. لوگوں نے سوچا مسجد تک جانا تو یقینی ہے، کیوں نہ مسجد کے اندر دیکھ لیا جائے. جب لوگ مسجد میں جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے. لوگوں نے کہا عجیب و غریب چور معلوم ہوتا ہے، چوری بھی کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے. لوگ اس کو پکڑ کر کے وقت کے بادشاہ کے پاس لے گئے. وقت کے بادشاہ نے اس کے ہاتھوں کو کٹوا دیا، اس کے پیروں کو کٹوا دیا، اس کی آنکھوں کو نکلوا دیا. کہا اے لوگوں، اس کو پورے شہر میں گھماؤ اور یہ اعلان کرو جو بھی چوری کرے گا اس کے ہاتھوں کو کاٹ لیا جائے گا، اس کے پیروں کو کاٹ لیا جائے گا، اس کی آنکھیں نکال لی جائیں گی. اللہ اکبر. وہ شخص سنتے سنتے عاجز ہو جاتا ہے، کہتا ہے اے لوگوں، یہ اعلان مت کرو کہ یہ چوری کی سزا ہے، یہ اعلان کرو یہ ماں کے دل کو دکھانے کی سزا ہے، ماں کی اجازت کے بغیر مکہ جانے کی سزا ہے. اللہ اکبر. بعد میں لوگوں نے سوچا یہ شخص تو نیک معلوم ہوتا ہے، اس کو گود میں لے جا کر کے اس کے دروازے کے قریب بیٹھا دیتے ہیں. اب ذرا غور کیجئے، وہ شخص ایسا ہے، آنکھیں غائب ہو چکی ہیں، ہاتھ کٹ گئے ہیں، پیر کٹ گئے ہیں، وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں رہا ہے، پیروں سے چلنے کی صلاحیت نہیں ہے، ہاتھوں کو بڑھانے کی صلاحیت نہیں ہے. کہتا ہے اے لوگوں، میں بھوکا مسافر ہوں، مجھے کھانا کھلا دو، میں پیاسا مسافر ہوں، مجھے پانی پلا دو. اللہ اکبر. اسے یہ نہیں معلوم ہے
قریب میں میرا گھر ہے، میرا دروازہ ہے، اندر سے ضعیفہ خاتون اس کی ماں ہے، لیکن یہ نہیں پہچان رہی ہے بھوکا مسافر کہنے والا میرا بیٹا ہے، پیاسا مسافر کہنے والا میرا بیٹا ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے، اندر سے آواز آتی ہے، اے بھوکا مسافر کہنے والا، اے پیاسا مسافر کہنے والا، ذرا پیروں سے چل کر کے دروازے کے قریب آؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ بھوکا مسافر کہنے والا کہتا ہے میرے پاس پیر نہیں ہے، میں چل کر کے آ نہیں سکتا ہوں۔ کہا دونوں ہاتھوں کو بڑھاؤ، کہتا ہے میرے پاس ہاتھ بھی نہیں ہے، میں اپنے دونوں ہاتھوں کو بڑھا بھی نہیں سکتا ہوں۔ ضعیفہ خاتون کہتی ہیں اگر میں تمہارے پاس آتی ہوں تو میرے اور تمہارے درمیان حرمت قائم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ بھوکا مسافر کہنے والا کہتا ہے میرے پاس آنکھیں بھی موجود نہیں ہیں۔ وہ ضعیفہ خاتون روٹی سالن پانی لے کر کے آتی ہیں، بھوکا مسافر کہنے والے کو کھلاتی ہیں، پلاتی ہیں، افسوس کا اظہار کر رہی ہیں۔ نہ جانے کس نے اس کی آنکھوں کو نکال لیا ہے، کس نے اس کے ہاتھوں کو کٹوا دیا ہے، کس نے اس نے پیروں کو کٹوا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ محبت بھرے انداز میں کھلا رہی ہے، پلا رہی ہیں، افسوس کا اظہار کر رہی ہے۔ ابھی تھوڑا ہی وقفہ گزرا تھا، کھلاتے وقت نہ تو بیٹا ماں کو پہچان رہا ہے، نہ ماں بیٹے کو پہچان رہی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد بھوکا مسافر کہنے والا دل میں سوچتا ہے یہ خاتون جو مجھے کھلا رہی ہیں ان کی محبت بتا رہی ہے، ان کی مامتا بتا رہی ہے، یہ کوئی غیر عورت نہیں ہے، یہ تو میری ماں کی مامتا معلوم ہو رہی ہے، یہ تو میری ماں کی محبت معلوم ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ بھوکا مسافر کہنے والا کہتا ہے اے میری مقدس ماں، میں بھوکا مسافر نہیں ہوں، میں پیاسا مسافر نہیں ہوں، میں آپ کا وہی بیٹا ہوں جو آپ کی اجازت کے بغیر مکہ کے لیے چل پڑا تھا۔ آپ کا دل دکھا تھا، دل دکھنے کی بنیاد پر میں اس سزا میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب ماں کو پتہ چلتا ہے یہ تو میرا بیٹا ہے، آنکھوں سے آنسوں کے قطرات نکل پڑے، ہاتھ اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا جب میرے بیٹے کا حال اتنا برا ہے، اے مولا تو اس کو اور مجھے ساتھ ہی ساتھ موت دے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اسلام کے شہزادوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جو ماں باپ کا غدار ہوتا ہے، ماں باپ کا بے وفا ہوتا ہے، وہ دنیا ہی میں کسی نہ کسی سزا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں اپنے ماں باپ کے دل کو دکھانے سے بچو، اپنے ماں باپ کے دل کو تکلیف دینے سے بچو۔ زندگی بھر کماؤ گے، زندگی بھر ماں باپ کو کھلاؤ گے۔ آج کلکتہ رہنے والا سوچتا ہے 5-10 ہزار اماں ابا کو دے دیں گے حق ادا ہو جائے گا۔ ممبئی رہنے والا سوچتا ہے کچھ پیسہ دے دیں گے ماں باپ کا حق ادا ہو جائے گا۔ سعودیہ رہنے والا سوچتا ہے کچھ پیسہ دے دیں گے ماں باپ کا حق ادا ہو جائے گا۔ یاد رکھو ایک شخص نعرہ تکبیر، حاضر ہوتا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عرف علیمی، عرف علیمی، شاعر اسلام زیازدانی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ کا میدان، عرفات کا میدان اتنا گرم کہ اگر اس پر کچا گوشت رکھ دیا جائے تو بھون کر کے کباب بن جائے، کچا دانا رکھ دیا جائے تو بھونا ہوا دانا بن جائے، ایسی گرم زمین پر ننگے پاؤں چل کر کے میں نے اپنی ماں کو کاندھے پر بیٹھا کر کے 6 حج کرایا ہے۔ اے میرے آقا اب بھی میں نے اپنی ماں کے حق کو ادا کیا یا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ماں کے حق کو ادا کرنے کی بات کر رہے ہو، جب تم پیدا ہوئے تھے ماں کو درد ذہ کے نہ جانے کتنے جھٹکے لگے تھے، ان جھٹکوں میں سے ہو سکتا ہے کہ تم نے ایک جھٹکے کا حق ادا کیا۔
وہ بھی یقین کے ساتھ نہیں۔ اسلام کے شہزادوں، ماں باپ اگر زندہ ہوں تو ان کی خدمت کیجیے، کسی بھی زاویے سے ان کے دل کو ٹھیس نہ پہنچنے دیجیے، اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اپنے ماں باپ کو اف مت کہو، انہیں مت جھڑکو، جب تم ان سے بات چیت کرو تو نرم انداز میں بات چیت کرو۔ لیکن آج معاشرہ کتنا خراب ہے، نوجوان اپنے ماں باپ کو گالی بھی دے دیتا ہے، ڈانٹ بھی دیتا ہے، پھٹکار بھی دیتا ہے، پھٹکار بھی دیا کرتا ہے۔ اسلام کے شہزادوں، ماں باپ اگر دنیا میں زندہ ہوں ان کی خدمت کرو، کسی بھی زاویے سے ان کو تکلیف نہ ہونے دو۔ گھروں سے نکلو تو انہیں سلام کر کے نکلو، ان کے چہرے کی زیارت کر کے نکلو، ان کی دعائیں لے کر کے نکلو۔ اگر تم اپنی عمر میں برکت چاہتے ہو، اپنے رزق میں برکت چاہتے ہو، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا ویوہار کرو۔ اگر تمہارے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہوں تو یہ نہیں کہ تیجا 10واں 20واں 40واں سالانہ آپ نے کرا دیا، ایصال ثواب کا دروازہ بند ہو گیا۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ روزانہ ایصال ثواب کیا کریں، کچھ نہ یاد ہو تو 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دیں، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جس نے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھا اس کو 1 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا اس کو 1 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ آپ اتنا بھی کریں گے تو آپ کو 2 ختم قرآن کا ثواب بھی ملے گا، اور اپنے والدین کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ امام صاحب کو مدرس کو تلاشیں، روزانہ ثواب پہنچانے کے لیے کچھ بھی پڑھ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے، یا اللہ جو کچھ میں نے پڑھا اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر قبول فرما، اور ان کے صدقہ و طفیل میری اماں کی روح کو، ابا کی روح کو، دادا دادی جن کو بخشنا ہو آپ بخشنا۔ اتنا تو ہر آدمی کر سکتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ارے بیٹا بسم اللہ اگر زمین کے اوپر کرتا ہے، باپ کی قبر میں اندھیرا ہے، تاریکی ہے، عذاب میں مبتلا ہے، تو بیٹے کے بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے باپ کے قبر کا اندھیرا اجالے میں بدل جاتا ہے، تاریکی روشنی میں بدل جاتی ہے، عذاب کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔